اے اللہ اگر یہ آساب یہ جماعت ہلاک ہو گئی، یہ جماعت تباہ ہو گئی، پھر قیامت تک تیری عبادت نہیں ہو۔ اب یہ کوئی اور کہہ سکتا ہے اللہ کو؟ اللہ تعالیٰ کسی کے معاذ اللہ محتاج ہے؟ لیکن یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ بخاری کے الفاظ ہیں، یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام ناز ہے۔ حضور ناز کس مقام پر ہے؟ حضور کہہ سکتے ہیں، نہ حضور سے پہلے کسی نے یہ کہا، نہ حضور کے بعد کسی نے کہا، نہ اس جماعت سے پہلے کسی جماعت کے لیے کہا گیا، نہ اس کے بعد کسی جماعت کے لیے کہا گیا۔ تو تاریخ انسانی کا عظیم ترین غزوہ یہی ہے، جس کو اللہ نے یوم الفرقان کہا ہے، وہ دن جو حق اور باطل کے درمیان فرق کو واضح کر دینے والا، یوم الفرقان۔ 13 سال سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکی زندگی گزاری، مسلمانوں نے گزاری۔ 13 سال کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صفر المظفر کے مہینے میں ہجرت فرمائی، یعنی صفر کے مہینے میں ہجرت شروع فرمائی، اور 1 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ طیبہ میں گزارا۔ اس سے پہلے جو غزوہ بدر کہلاتا ہے، یہ غزوہ بدر کبریٰ کہلاتا ہے، بڑی جنگ بدر۔ اس سے پہلے چھوٹا غزوہ بھی ہو چکا تھا، چھوٹا سریہ ہوا تھا۔ سریہ اصطلاح میں اس جنگ کو کہتے ہیں جو حضور کے زمانے میں لڑی گئی ہو، لیکن حضور نے خود بنفس نفیس اس میں شرکت نہ کی ہو۔ حضور نے کسی قائد کی قیادت میں لشکر کو روانہ کیا، اس کو سریہ کہا جاتا ہے، اور جس میں حضور نے خود شرکت فرمائی ہو اس کو غزوہ کہا جاتا ہے۔ تو سریہ بدر ہو چکا تھا، جنگ بدر صغریٰ ہو چکی تھی، یعنی مشرکین کا لشکر جو ہے وہ مسلمانوں کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کر رہا تھا۔ بدر کے مقام پر مسلمانوں نے ان کا تعاقب کیا، مدگیر ہوئی، اور مسلمانوں کو دیکھ کر وہ بھاگ گئے وہاں سے۔ اس جنگ میں کسی کا کوئی جانی نقصان نہیں ہوا، یہ جنگ ہو چکی تھی، مسلمانوں کی اسٹیٹ قائم ہو چکی تھی، مسلمانوں کی ریاست قائم ہو چکی تھی، اور یہ چیز مشرکین کو چین نہیں لینے دیتی تھی۔ مشرکین کو چین نہیں پڑتا تھا کہ یہ کیا ہو گیا، مسلمان نہ صرف یہ کہ امن و امان سے رہ رہے ہیں، بلکہ عرب تو پہلے کسی حکومت نام کی چیز سے واقف ہی نہیں تھے، قبائلی زندگی گزارتے تھے، ہر قبیلہ اپنا، قبیلے کا سردار اپنا بادشاہ ہوتا تھا، قبیلوں کے معاملات ہوتے تھے، اجتماعی حکومت کا نظم تو عربوں میں کبھی قائم ہی نہیں ہوا۔ اب یہ پہلا موقع تھا مدینہ میں، نہ صرف یہ کہ مسلمان چین و امان سے رہنے لگے، بلکہ مسلمانوں نے اپنی ریاست قائم کر لی، اور نہ صرف یہ کہ ریاست قائم کر لی، بلکہ وہ اب مشرکین سے کی زیادتیوں کا جواب دینے بھی لگ گئے۔ اب یہ بات ان کو ہضم نہیں ہوتی تھی، تو قریش کے لوگوں نے، مکہ کے لوگوں نے، اہل مکہ نے پیسے اکٹھے کیے، اجتماعی فنڈ اکٹھا کیا، پیسہ جمع کیا، عورتوں نے اپنے زیور جمع کیے، اور زیور جا کر عطیہ کیے، گفٹ کیے، اور ابو سفیان کی قیادت میں ایک تجارتی قافلہ روانہ کیا، 40 افراد پر مشتمل یہ قافلہ روانہ کیا کہ شام سے جا کر جدید ترین اسلحہ اور ہتھیار خریدیں، جدید ترین اسلحہ اور ہتھیار خریدیں، اور پوری جنگی تیاری کے ساتھ یکبار کی مسلمانوں پر ٹوٹ پڑیں اور مسلمانوں کو مٹا کر ملیہ میٹ کر دیں۔ اس نیت کے ساتھ ابو سفیان 40 افراد پر مشتمل ایک بڑا قافلہ لے کر، تجارتی قافلہ، یہ شام گیا، اور شام سے واپسی پر یہ اسلحہ وغیرہ خرید کر آ رہا تھا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے خبر فرمائی، اللہ نے وحی فرمائی کہ اس طرح آ رہا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو جمع کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ کیا اور کہا کہ لوگو، تمہارا مال، تمہاری جائیدادیں، تمہاری ہر چیز انہوں نے روک لی، اور اب اس پیسے کو اور مزید پیسہ اس کے اندر شامل کر کے ایسا اسلحہ لے کر آ رہے ہیں جو تمہارے خلاف استعمال ہونا ہے، تو کیا کیا جائے ان کا؟ میرے رب نے مجھ سے وعدہ فرمایا ہے کہ 2 جماعتوں میں سے ایک جماعت پر اللہ تمہیں فتح عطا فرمائے گا، تو ایک جماعت یہ آ رہی ہے، تو کیا ارادہ ہے، اس کے ساتھ کیا کیا جائے؟ تو صحابہ کرام نے کہا کہ یا رسول اللہ، آپ ہمیں اجازت دیں، ہم ان کے ساتھ جھگڑا، ان سے مال ان کا چھین لیں گے، جو اسلحہ یہ لے کر آ رہے ہیں جو ہمارے خلاف استعمال ہونا ہے، ہم وہ اسلحہ ان سے چھین کر انہی کے خلاف استعمال کریں گے، اسلحہ ہم انہی سے چھین کر انہی کے خلاف استعمال کریں گے۔ صحابہ کرام کی جمعیت ہوئی، 86 مہاجرین، چونکہ باقاعدہ جنگی لشکر سے مقابلہ نہیں تھا، 40 افراد پر مشتمل ایک قافلہ تھا، تو 86 مہاجرین تھے، اور باقی 313 میں سے باقی افراد جو ہیں وہ انصار کے تھے۔ انصار میں بھی زیادہ بنو خزرج کے تھے، کچھ اوس کے بھی تھے، کچھ اوس کے قبیلہ بنو اوس کے تھے، کچھ بنو خزرج کے تھے۔ بنو خزرج کے زیادہ تھے، اوس کا قبیلہ چھوٹا تھا، بنو خزرج بڑا قبیلہ تھا۔ تو یہ لوگ جمع ہو گئے،
اور انہوں نے کہا یا رسول اللہ 40 افراد ہیں، یہ کیا مشکل ہے، ہم ان سے اسلحہ چھین لیتے ہیں، ہمارے ہی پیسے سے خریدا گیا ہے، ہمارے ہی خلاف استعمال ہونا ہے، تو ہم ان کے رسد کو کاٹ دیتے ہیں۔ تو مسلمان سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جمع کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو لے کر چلے۔ حضور نے ان کو جمع فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حقیقت حال کو جاننے کے لیے جاسوسی کا جو دنیا میں جتنے جدید نظام ہیں، ان کے بانی، ان کے موجد مسلمان ہیں۔ مسلمانوں نے یہ جاسوسی کا طریقہ سب سے پہلے ایجاد کیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 صحابہ کو آگے روانہ فرمایا کہ جس راستے پر وہ آ رہے ہیں، جو راستہ مدینہ کے قریب سے گزر کر مکہ مکرمہ جاتا تھا، مدینہ درمیان میں تھا، ایک طرف شام تھا، ایک طرف مکہ تھا، مدینہ درمیان میں تھا، تو مدینہ سے ہو کر، مدینہ کے قریب سے ہو کر راستہ گزرتا تھا۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حالات کا جائزہ لینے کے لیے 2 افراد کو مامور فرمایا کہ جا کر خبر لائیں کہ وہ معاملہ کیا ہوتا ہے، وہ لشکر آ رہا ہے، کب تک پہنچے گا۔ وہ صحابی وہاں سے گئے اور جو جہاں قبیلے پڑاؤ ڈالا کرتے تھے، مسافر قبیلے جہاں پڑاؤ ڈالتے تھے، راستے میں کنواں ہوتا تھا، ایک کنواں تھا، اس کے قریب ایک چھوٹا سا دیہات تھا، اس میں جا کر وہ مسلمان جو جاسوس تھے وہ وہاں تک گئے اور انہوں نے جا کر جائزہ لیا۔ تو انہوں نے آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر فرمائی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہاں میں نے 2 لڑکیوں کو دیکھا جھگڑا کرتے ہوئے۔ انہوں نے کہا کہ اور تو ہمیں خبر نہیں ہے، لیکن ہمیں یہ خبر ملی کہ 2 لڑکیاں جھگڑ رہی تھیں پانی پلانے پر، بکریاں چرا رہی تھیں، کنویں پر پانی پلانے آئیں، تو لڑکیوں میں جھگڑا ہو رہا تھا۔ ایک لڑکی دوسری لڑکی سے تقاضا کر رہی تھی کہ جو تو نے میرے پیسے دینے ہیں وہ مجھے پیسے دے، اور جس نے پیسے دینے تھے وہ کہہ رہی تھی کہ صبر کر، عربوں کا قافلہ آیا چاہتا ہے، 2-3 دن میں یہاں پہنچ جائے گا، وہ آئے گا تو ہم اس قافلے کی سروسز پرووائڈ کرتے تھے، جانوروں کو پانی پلانا، کھانے پینے کی چیزیں لانا اور قافلے کی ضرورتوں کو پورا کرنا، یہ زمانے میں سروسز ہوتی تھی۔ تو جو ہم سروسز پیش کریں گے، جو مجھے پیسے ملیں گے تیرے پیسے میں لوٹا دوں گا۔ یا رسول اللہ بس ہمیں اتنی خبر ملی ہے اور کچھ پتہ نہیں ہے کہ وہ کون سا قافلہ ہے، کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھ لیا کہ ابو سفیان کا قافلہ یہاں آیا چاہتا ہے، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھیوں کو جمع کیا، انہوں نے کہا کہ چلو وہاں چلتے ہیں، وہاں عربوں کا قافلہ آ رہا ہے۔ ادھر ابو سفیان بنو ہاشم کے بعد بنو امیہ کے قبیلے کا سردار تھا، اور عرب کا جو پرچم تھا جنگ کا وہ انہی کے پاس تھا۔ بنو امیہ سالار قافلہ ہوتے تھے ایام جاہلیت سے، یعنی سب سے معزز قبیلہ تو بنو ہاشم تھے، سقایا ان کے پاس تھی، حجاج کی خدمت ان کے پاس تھی، بیت اللہ شریف کی تولیت ان کے پاس تھی، لیکن جنگ کی جو سالاری تھی بنو امیہ کے پاس تھی۔ جھنڈا عقاب نام کا جو جھنڈا تھا عربوں کا، جنگ کا جھنڈا، وہ بنو امیہ کے پاس تھا، اور بنو امیہ کا سردار اس وقت ابو سفیان تھا، اور وہ لشکر لے کر آ رہا تھا۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ لگ گیا، آپ نے صحابہ اکرام کو جمع کیا اور ان کی جب گنتی فرمائی تو وہ 313 تھی، گنتی کی تو 313 تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مبارک دی اور کہا کہ لوگوں تمہیں مبارک ہو کہ یہ وہی تعداد ہے جو حضرت داؤد علیہ السلام کے لشکر کی تعداد تھی۔ حضرت داؤد کے لشکر کی تعداد 313 تھی، اور یہ کامیابی کا عدد ہے، اور یہ ہمارے لیے خوشی کی بات ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 313 سے اچھا شگون لیا۔ یاد رہے کہ اچھا شگون لینا اسلام میں پسندیدہ ہے، لیکن برا شگون لینا وہ حرام ہے۔ بدشگونی اسلام میں حرام ہے، اچھا شگون لینا پسندیدہ ہے۔ بدشگونی لینا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا کہ جس نے بدشگونی لی اس نے گویا شرک کیا، اور ایک حدیث میں فرمایا کہ جس نے بدشگونی کی اس نے وہ گویا شرک سے آلودہ ہوا۔ بدشگونی نہیں لینی چاہیے، اسلام بدشگونی سے منع کرتا ہے۔ اچھا شگون لینے کی اسلام تعلیم دیتا ہے۔ سرکار کی سنت ہے کہ کسی چیز سے انسان، جو کام انسان کرنے والا ہو، کوئی ایسا امر پیش آئے، ایسا واقعہ پیش آئے تو انسان کو جس سے خوشی ہو، اس سے انسان کا دل بندھتا ہے، مضبوط ہوتا ہے، تو اس لیے پھر وہ کام کر لینا چاہیے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے 313 کے عدد کو اچھا شگون لیا، اور آپ نے مبارک دی، اور آپ نے وہاں سے روانگی کا ارادہ فرمایا۔ ادھر ابو سفیان تھا، داخیت العرب کہلاتا ہے، بہت ہی ذہین و فطین آدمی، عرب کا سردار، اس کو بھی اندیشہ تھا، خدشہ اس کو بھی تھا، تو وہ اپنے قافلے سے آگے چلا، اور اسی جگہ جہاں قافلے نے پڑاؤ کرنا تھا
اس جگہ تک پہنچا تو وہاں کے لوگوں سے پوچھا کہ بھئی یہاں کوئی مدینہ کے لوگ تو نہیں آئے، یثرب کے لوگ تو نہیں آئے یہاں پہ؟ تو لوگوں نے کہا کہ ہمیں تو نہیں پتہ، البتہ کچھ لوگوں نے اسے بتایا کہ 2 اجنبی افراد جن کو ہم نہیں جانتے کہ وہ کہاں سے آئے تھے، وہ یہاں آ کر اس کنویں کے پاس آ کر ٹھہرے تھے، 1-2 دن وہ ٹھہرے اور اس کے بعد وہ چلے گئے۔ ابو سفیان نے کہا مجھے وہ جگہ دکھاؤ۔ وہ جگہ دیکھی، وہاں گئے تو وہاں اونٹ کی مینگنیاں پڑی تھیں، اونٹ کا گوبر پڑا تھا، چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں اونٹ کا گوبر ہوتا ہے۔ اس نے وہ اٹھایا اور اس کو جو توڑا، 2-3 دن میں خشک ہو گیا تھا، اس نے جو اس کو توڑا اس کے اندر گٹھلیاں، کھجور کی پسی ہوئی گٹھلیاں نکلی۔ تو کہنے لگا اللہ کی قسم یہ مدینہ والے لوگ تھے، کیونکہ مدینہ والوں کا طریقہ ہے کہ یہ اپنے اونٹوں کو کھجور کی گٹھلیاں پیس کر کھلاتے ہیں۔ یہ یقیناً یہ رہنے والے مدینہ کے رہنے والے تھے۔ اس نے 2 کام کیے، ایک تو اس نے اپنے لشکر کو ینبوع کی طرف موڑ دیا، جس کو ہم لوگ ینبوع کہتے ہیں، ینبوع کی طرف موڑا اور بحیر احمر کے کنارے کنارے، سمندر کے کنارے کنارے ہوتا ہوا چلا۔ لیکن اندیشہ تھا کہ کہیں اس کی خبر بھی مسلمانوں کو نہ ہو جائے، تو اس نے ایک قافلے ایک شخص کو تیار کیا جو جلدی سے منزلوں پر منزلیں مالتا ہوا، اونٹ کو بھگاتا ہوا، خودی خوانی کرتا ہوا مکہ والوں کو جا کر بتائے، اور وہ گیا۔ اس نے، عربوں کا طریقہ یہ تھا کہ جب کوئی ایمرجنسی کی خبر ہوتی، کوئی مہلک خبر ہوتی، کوئی خطرے کی بات ہوتی، تو وہ اونٹ کو روانہ کرتے تھے، اونٹ کے نتنے کو چیر دیتے تھے، اونٹ کے نکرے جو نتنا ہوتا ہے جس میں نکیل ڈالی ہوتی ہے اس کو چیر کر زخمی کر دیتے جس سے خون بہتا، اور جو اوپر ہودج ہوتا ہے جس میں بیٹھتے ہیں اس کو الٹا کر دیتے ہیں، اور اس پر بیٹھا ہوا جو بندہ ہے وہ نعرے لگاتا ہے واہ صباحا واہ صباحا، ہائے صبح کی آفت، ہائے صبح کی آفت۔ صبح کی آفت بڑی خطرناک ہوتی ہے۔ صبح کی آفت جب لوگ سوئے پڑے ہوتے ہیں اس وقت اگر دشمن ان پر حملہ کر دے تو وہ بڑا خطرناک ہوتا ہے، اس میں مزاحمت کی لوگوں کے پاس طاقت نہیں ہوتی اور وہ کچلے جاتے ہیں۔ والعادیات ضبحا فالمغیرات صبحا، ان گھوڑوں کی قسم ہے جو دوڑتے ہوئے ہانپتے ہیں اور جو صبح کے وقت میں دشمن پر جا پڑتے ہیں۔ دشمن سویا پڑا ہے، یہ گھوڑے صبح سے ان کے سروں پر جا پہنچتے ہیں، بیچارے مزاحمت بھی نہیں کر سکتے اور مارے جاتے ہیں۔ اسی سے بعد میں جنگی شب خون کا طریقہ مارے وجود میں آیا۔ تو اس نے ادھر ایک بندے کو روانہ کیا، جو قافلہ 10 دن میں پہنچنا تھا وہ 2 دن میں بندہ پہنچا، اور صبح صبح وہ اونٹ وہاں پہنچا اور وہ نعرے لگا رہا تھا واہ صباحا واہ صباحا۔ وہ لوگ اکٹھے ہوئے، مکہ والے اکٹھے ہوئے، پوچھا کیا ہوا؟ کہا کہ تمہارے سردار ابو سفیان نے بھیجا ہے اور اس نے کہا ہے کہ تمہارا قافلہ خطرے میں ہے، ہم سب خطرے میں ہیں، اگر تم چاہتے ہو کہ اپنے مال کو بچا لو تو آ کر اپنے قافلے کی حفاظت کرو، اپنے مال کی حفاظت کرو۔ قریش نے فوراً گھنٹیاں کھڑکا دی، سارے جمع ہو گئے بیت اللہ شریف کے اندر، بتایا گیا۔ تو ابو جہل کی قیادت میں ایک لشکر تیار کیا گیا، 950 سے زیادہ افراد اس میں موجود تھے، 950 سے زیادہ افراد اس قافلے کے اندر شامل تھے، اور وہ انہوں نے ایک خون کا پیالہ لیا، اس کے اندر ہاتھ ڈبوئے اور عہد کیا۔ یہ ایک علامتی عہد ہوتا تھا کہ جان دے دیں گے، خون بہا دیں گے لیکن میدان نہیں چھوڑیں گے، اور اس کے ساتھ طوائفوں کو تیار کیا۔ عورتوں کو لے جانے کی 2 وجوہ ہوتی تھی، ایک تو عیش و عشرت، اور دوسرے اس وجہ سے کہ عورتوں کی وجہ سے بزدلی نہ آئے، یعنی کوئی شخص اگر میدان جنگ سے بھاگتا تو عورتیں تانے دیتی تھیں، عورتیں شادی بیاہ کے گانوں میں جو گلوکاریں مغنیائیں ہوتی تھیں وہ گائکی کے اندر وہ مردوں کو تانے دیتی تھی کہ فلاں جو ہے یہ میدان چھوڑ کر بھاگ گیا، تو ان عورتوں کے تانوں سے بچنے کے لیے لوگ بہادری سے لڑتے تھے۔ اور تیسری وجہ یہ ہوتی تھی کہ کوئی شخص اپنی عورتوں کو دشمن کے قبضے میں جاتا دیکھ نہیں سکتا، اس لیے وہ جان دے دے گا لیکن واپس نہیں بھاگے گا۔ یہ 3-4 وجوہ کی بنا پر عورتوں کو بھی لیتے تھے، شراب کے مٹکے بھی لیے، عورتوں کو بھی لیا، گانے والیوں کو بھی لیا اور روانہ ہو گئے۔ ابھی تھوڑا ہی آگے گئے تھے اور ابو سفیان جب اس خطرے کی حدود سے باہر آ گیا تو اس نے مکہ والوں کو پیغام بھیجا، مکہ والوں کو پیغام بھیجا کہ ہم خطرے سے نکل آئے ہیں، اس حد سے نکل آئے ہیں جہاں مسلمان ہم پر حملہ آور ہو سکتے ہیں، اس لیے اب جنگ کا فائدہ نہیں ہے، تم لوگ واپس چلے جاؤ۔ حکیم بن حزام، حضرت سیدتنا خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بھانجے جو بعد میں مسلمان ہو گئے تھے، وہ بھی اسی لشکر میں تھے۔ حضرت عباس حضور کے چچا، یہ بھی اگرچہ یہ دل میں مسلمان ہو چکے تھے لیکن اعلان نہیں کیا تھا۔ اعلان نہ کرنے کا سبب یہ تھا کہ ان کا بہت بڑا پیسے کا لین دین کا معاملہ تھا،
مکہ میں ان کا پیسے کے لین دین کا بہت بڑا بزنس تھا، یہ پیسہ لیتے تھے اور دیتے تھے، تو ان کا بہت سارا پیسہ پھنسا ہوا تھا، تو یہ اندیشہ رکھتے تھے کہ اگر انہوں نے اعلان اسلام کر دیا تو دشمن باقی کافر جو ہیں، مشرکین جو ہیں، ان کا پیسہ دبا لیں گے۔ تو وہ یہ بھی بنو ہاشم کے لوگ بھی بہت سارے لوگ مسلمان ہو چکے تھے لیکن ایمان کو چھپاتے تھے، جن میں عقیل بن ابی طالب بھی تھے، مولا علی کے بھائی بھی تھے۔ یہ لوگ تھے جو جنہوں نے دل میں جو اسلام قبول کر چکے تھے لیکن اعلان اسلام نہیں کرتے تھے، تو یہ بھی مجبوراً قریش نے ان کو بھی ساتھ لیا اور چلے۔ حکیم بن حزام بڑے سمجھدار اور دانا آدمی تھے، انہوں نے ان کو سمجھایا، انہوں نے کہا کہ جب ہم اب جنگ کے خطرے سے نکل آئے ہیں، جنگ کرنا کوئی اچھی بات نہیں ہے اور جنگ سے بچنا چاہیے۔ ویسے بھی مسلمانوں کے لیے بھی حکم یہی ہے، آج کل لوگ جہاد کا نام لے لے کر پتہ نہیں کیا کیا فساد برپا کر کر کے لوگوں کو جنگ کے لیے ابھارتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں، جنگ ایک فتنہ ہے، کبھی جنگ کی طلب نہ کرو، کبھی جنگ کی دعا نہ کرو کہ اللہ جنگ کا موقع دے۔ ہاں، اگر جنگ تم پر مسلط ہو جائے تو پھر میدان چھوڑ کر بھاگنا ہے۔ جنگ کی دعا کرنا یہ اللہ تعالیٰ کے نبی کو پسند نہیں ہے، عافیت مانگی جانی چاہیے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا حضرت عباس کو فرمایا تھا، اے چچا، جب سے انسان دنیا میں آیا ہے قیامت تک کوئی انسان اللہ تعالیٰ سے عافیت سے بڑھ کر بہتر دعا نہیں مانگ سکتا۔ عافیت مانگنی چاہیے۔ عافیت کا اندازہ اس بات سے لگا لیجئے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شب قدر کی جو دعا تعلیم فرمائی، ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں شب قدر کو پاؤں، شب قدر کو پا لوں تو کیا دعا کروں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عافیت ہی کی دعا فرمائی، اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی۔ عافیت سب سے بڑی دعا ہے۔ عافیت ایک ایسا جملہ ہے جس میں دنیا اور آخرت کی ہر بھلائی شامل ہے اور ہر آفت و مصیبت سے نجات کی دعا ہے۔ عافیت ایک اتنا بڑا جملہ ہے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دعائے طلب جنگ سے منع فرمائے ہیں۔ ہاں، یہ کہا ہے کہ اگر جنگ تم پر مسلط کر دی جائے پھر پیٹھ نہ موڑو، پھر نہ موڑو، لیکن خود دعائیں نہ کرو۔ یہ بہت سارے ہمارے زمانے کے فتنوں میں بڑا فتنہ ہے۔ وہ امپلانٹڈ لوگ ہوتے ہیں، لوگ ان کو امپلانٹ کرتے ہیں اور وہ جناب آگے بڑھ کر نکلتے ہیں، اور جو ان کو بھیجنے والے ہوتے ہیں وہ خود فنڈ کما رہے ہوتے ہیں، پیسے کما رہے ہوتے ہیں۔ جنگ کرنے کے لیے باقاعدہ فوج موجود ہے۔ جب سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں تنخواہ دار فوج مقرر ہو گئی، اس کے بعد سول لشکر بنانا جائز نہیں ہے۔ بہرحال ادھر حکیم بن حزام نے ان کو سمجھایا، عتبہ بن ربیعہ نے سمجھایا۔ عتبہ بن ربیعہ ان کا بڑا سمجھدار آدمی تھا، لیکن ابو جہل نے کہا کہ نہیں، یہ نہیں ہوگا، ہم واپس آ جائیں، لوگ کہیں کہ مسلمانوں سے ڈر گئے، نہیں، ہم بدر میں جائیں گے۔ بدر ایک کنواں ہے، کنویں کے پاس ایک میدان تھا۔ بدر ایک کنواں ہے اور کنویں بدر نام کے ایک شخص تھا، اس نے وہ کنواں کھودا تھا، اس کے نام سے وہ کنواں مشہور ہوا، اور اس کے ساتھ کا میدان بھی میدان بدر ہو گیا۔ تو وہ وہاں پر عربوں کا ان دنوں میلہ لگا کرتا تھا، ان دنوں میں عربوں کا میلہ لگا کرتا تھا۔ اس نے کہا کہ ہم بدر میں جائیں گے اور وہاں شرابیں پئیں گے اور گانے سنیں گے، طوائفیں نچائیں گے اور خوب عیش و عشرت کریں گے، اور پورے عربوں پر ہماری بہادری کی دھاک بیٹھ جائے گی۔ یہ اللہ نے فرمایا ہے، وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ خَرَجُوا مِن دِيَارِهِمْ بَطَرًا وَرِئَاءَ النَّاسِ۔ اے لوگوں، ان لوگوں کی طرح نہ ہونا جو اکڑتے ہوئے نکلے تھے۔ اکڑ اللہ کو پسند نہیں، اکڑ پسند نہیں ہے، اور لوگوں کو دکھلاتے ہوئے کہ ہم اتنا پیسہ لگائیں گے اور ہم اتنا پیسہ، اور انہوں نے پیسہ لگایا لیکن اسلام کو روکنے کے لیے لگایا۔ پیسہ دونوں نے خرچ کیا، مسلمانوں نے بھی اور کافروں نے بھی، یہ اللہ کے راستے کو روکنے کے لیے اور وہ اللہ کے راستے میں دین کی اشاعت کے لیے۔ پیسہ تو خرچ ہر کسی کو کرنا ہی پڑتا ہے۔ تو بہرحال یہ یہاں سے چلے، سمجھانے کے باوجود یہ بات نہیں آئے اور یہ وہاں سے چلے۔ ادھر مسلمان مدینہ طیبہ سے چلے۔ مسلمانوں کو جب یہ پتہ چلا کہ وہ قافلہ یہاں سے بچ کر چلا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو جمع کیا اور کہا کہ لوگوں، وہ قافلہ جس کے تعاقب کے لیے ہم نکلے تھے وہ تو نکل گیا، لیکن اب دشمن کا لشکر آ رہا ہے، دشمن کا لشکر آ رہا ہے جنگ کرنے کے لیے تم سے، اب تمہیں ان کے ساتھ جنگ کرنی ہے۔ اب مسلمان حیران ہو گئے، پریشان ہو گئے کہ ہم تو لڑنے کے لیے نکلے ہی نہیں تھے، اسلحہ لے کر ہی نہیں نکلے تھے، 2 تو گھوڑے ہی تھے، 6 تلواریں تھیں، چند نیزے تھے، چند اونٹ تھے، اور ادھر سارا لشکر پوری جنگی تیاری کے ساتھ اس زمانے کے لحاظ سے، جنگی لحاظ سے، اسلحے سے لیس لشکر آ رہا ہے۔
اب پتہ نہیں تعداد کتنی ہے یہ بھی نہیں پتہ تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر سالار کو مقرر کیا جا کے پتہ کرو، تو اس نے آ کر کہا کہ یا رسول اللہ نظر تو نہیں، آج پتہ نہیں چلتا، گنتی کا نہیں پتہ چلا، البتہ میں نے یہ دیکھا ہے کہ وہ ایک دن میں 9 اونٹ ذبح کرتے ہیں اور ایک دن میں 10 اونٹ ذبح کرتے ہیں۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ 900 سے زیادہ اور 1000 سے کم ہیں، کیونکہ عربوں میں کلیہ یہ تھا کہ ایک اونٹ 10 افراد کے لیے ذبح کیا جاتا تھا، ایک اونٹ 10 افراد کو کفایت کرتا تھا، ان کی کلیہ تھا۔ جیسے ابھی بھی دیہات میں لوگ کھانا پکانے کا حساب لگاتے ہیں، ہمارے بڑے بھی بتاتے ہیں، ہمیں تو خیر نہیں آتا، اتنی روٹی اتنا آٹا ایک بندے کی کفایت کرتا ہے، اتنا گوشت اتنے میں کفایت کرتا ہے، 10 کلو کی دیگ اتنے بندوں کو کفایت کرتی ہے۔ تو یہ بڑے بزرگوں کے اندازے ہوتے ہیں، وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تھے، سرکار نے فرمایا کہ 1000 سے کم ہیں اور 950 سے زیادہ ہیں۔ ایک دن 10 کا کرنا، ایک دن 9 کا کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر 1000 ہوتے روزانہ 10 ہی کرتے، 900 ہوتے تو روزانہ 9 ہی اونٹ کرتے۔ اب وہ کرتے ہیں ایک اونٹ 100 افراد کے لیے، ہم 10 افراد کہہ رہے ہیں، 100 افراد کے لیے، 100 افراد کے لیے ایک اونٹ کفایت کرتا ہے۔ تو 900 ہوتے تو 9 اونٹ ذبح ہوتے، اور 1000 ہوتے تو روزانہ 10 ہی ہوتے۔ ایک دن 10 ایک دن 9 کا مطلب یہ ہے کہ 950 یا سے کچھ زائد۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ نبوت بھی تھی اور فراست نبوی بھی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تعداد کو جان لیا۔ آپ نے صحابہ کرام کو جمع کیا اور کہا کہ لوگوں، دشمن کا لشکر آ رہا ہے، تعداد اتنی ہے، جنگی تیاریوں سے لیس ہے، میرے رب نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ 2 جماعتوں میں سے ایک کے ساتھ تمہاری مدبیر ہوگی، مقابلہ ہوگا، اور اللہ نے تمہیں فتح و نصرت کا وعدہ کیا ہے، اب تمہیں جنگ کرنا ہے۔ اب مسلمان جو ہیں وہ شش و پنج میں پڑ گئے کہ ہم تو جنگی تیاری سے نکلے ہی نہیں تھے۔ اب مسلمان کو 313 نہیں تھے مدینہ طیبہ میں، مسلمان بہت سارے تھے، لیکن چونکہ 40 افراد کا معاملہ تھا، وہ بھی جنگ کا اندیشہ ہی نہیں تھا، اس لیے اسلحہ بھی نہیں لیا تھا، تعداد بھی بڑی تھوڑی تھی۔ اب میدان کے اندر پہنچ کے دراصل اللہ تعالیٰ کی یہ حکمت بالغہ تھی کہ مسلمانوں کو پہلے سے کم تعداد ملا کر اللہ تعالیٰ کی حمایت و نصرت پر یقین غالب کیا جائے، ان پر یقین قائم کیا جائے، پہلے ان کو نہیں بتایا۔ اب جب یہاں پہنچ گئے میدان میں، اب سرکار نے فرمایا کہ اب یہ معاملہ ہے۔ اب مسلمان حیرت زدہ ہو گئے، اب کیا ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ بتاؤ واپس چلا جایا جائے یا آگے جایا جائے؟ اب انصار آگے بڑھے، انصار اٹھے، پہلے مہاجرین اٹھے اور کہا کہ یا رسول اللہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں، جو آپ حکم فرمائیں گے ہم آپ کے ساتھ دیں گے اور ہم لشکر سے لڑائی کریں گے، جو آپ کہیں گے ہم کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھ کر کہا کہ نہیں تم بیٹھ جاؤ۔ پھر ایک اور مہاجر کھڑے ہوئے، ان کو بھی حضور نے بٹھا دیا، تیسرے کھڑے ہوئے حضور نے ان کو بھی بٹھا دیا۔ تو اتنے میں انصار نے جانا، انصار سمجھ گئے، انصار میں سے ایک صاحب کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں لگتا ہے کہ آپ کے مخاطب ہم ہیں، کیونکہ مکہ والے تو لڑنے میں ویسے ہی بہت طاقتور تھے اور ان کی عادت تھی، ان کی جفاکشی کی زندگی تھی، لیکن مدینہ والے جو تھے وہ تجارت پیشہ لوگ تھے، اور تجارت پیشہ لوگوں کے بارے میں عام طور پر یہ خیال کیا جاتا ہے کہ یہ لڑنے بھیڑنے والے لوگ نہیں ہوتے، یہ پرامن لوگ ہوتے ہیں، باغبانی کرتے تھے، تجارت کرتے تھے۔ تو مہاجرین کے بارے میں یہ خیال کیا جاتا تھا کہ یہ لڑنے والے نہیں ہوتے۔ تو مہاجرین میں سے ایک صاحب کھڑے ہوئے، غالباً سعد بن معاذ کھڑے ہوئے۔ معاذ ان کا مقام مہاجرین میں وہی ہے جو انصار میں وہی ہے جو مہاجرین میں حضرت ابو بکر کا مقام ہے، سردار تھے یہ۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں لگتا ہے کہ آپ کا اشارہ ہماری طرف ہے، آپ ہم سے پوچھنا چاہتے ہیں، تو سنیے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کی حمایت و نصرت کا عہد کیا ہے، ہم نے وعدہ کیا ہے اللہ تعالیٰ سے آپ کی حمایت و نصرت کا، تو اے اللہ کے رسول آپ ہمیں حکم کریں، آپ ہمیں آگ کے سمندر میں کودنے کا حکم دیں گے، ہم آگ میں چھلانگ لگا دیں گے، آپ ہمیں سمندر میں کودنے کا حکم دیں گے، ہم سمندر میں چھلانگیں لگا دیں گے۔ یا رسول اللہ آپ ہماری طرف سے بے فکر ہو جائیے، ہم وہ نہیں کہیں گے جو موسیٰ کے ساتھیوں نے ان کو کہا تھا اذهب انت وربك فقاتلا انا هاهنا قاعدون، کہ اے موسیٰ تو اور تیرا خدا جا اور جا کر لڑو، اور جب جیت جاؤ گے تو پھر ہمیں بتانا، ہم تو ابھی یہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ حضرت موسیٰ نے جب اپنی قوم کو کہا تھا جہاد کے لیے تو قوم نے یہی کہا تھا اذهب انت وربك فقاتلا انا هاهنا قاعدون، اے موسیٰ تو اور تیرا خدا جا اور تم دونوں جا کر لڑو، ہم تو یہیں بیٹھے ہیں۔ یا موسیٰ ان فیہا قوم جبارین وانا لن ندخلها حتى يخرجوا منها فان يخرجوا منها فانا داخلون، اے موسیٰ فلسطین میں تو بڑے بڑے جبارین ہیں، بڑے طاقتور لوگ ہیں، ہم ان سے نہیں لڑ سکتے، جب تک وہ وہاں سے نکلیں گے نہیں ہم جائیں گے نہیں، جب وہ نکل جائیں گے تب ہم فلسطین میں جا کر آباد ہوں گے۔ تو اے اللہ کے رسول ہم وہ نہیں کہیں گے،
ہم نے آپ کے ساتھ جو عہد کیا نبھایا۔ سرکار اتنے خوش ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک روشن ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صف بندی فرمائی اور صحابہ کو لے کر چلے۔ حضرت اسامہ بن حضرت زید بن حارثہ جو حضور کے لیے پالک کہلاتے تھے، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی حضور کے ساتھ جانے لگے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا کہ تم واپس جاؤ مدینہ، کیونکہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ شریفہ حضرت سیدہ رقیہ جو حضور کی صاحبزادی تھی، عثمان کی بیوی تھی، وہ بیمار تھیں اور ان کو چیچک ہوا تھا، چکن پاکس جس کو، اور پرانے لوگوں نے چیچک دیکھا ہے، تو خیر چیچک نابود کر دیا گیا، تقریباً دنیا سے نابود ہو گیا ہے۔ یہ پورے جسم پر باریک 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 دانے نکلتے تھے اور یہ مہلک ہوتا تھا، کم لوگ اس سے بچتے تھے، اور جو بچتے تھے ان کے اوپر بھی چیچک کے داغ، چہرے میں باریک 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 جیسے چھرے لگے ہوئے ایسے نشان بنے ہوتے تھے۔ تو حضرت سیدہ رقیہ علیل تھی، بیمار تھی، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان غنی اور حضرت زید بن حارثہ کو واپس بھیجا کہ تم جاؤ اور ان کی عیادت کرو، ہم تمہارا شمار شرکائے بدر میں کریں گے۔ چنانچہ یہ وہ صحابی ہیں جو جنگ بدر کے اندر فزیکلی شریک نہیں ہوئے، لیکن جنگ بدر کے شرکاء میں ان کا نام بھی لکھا گیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مال غنیمت میں حصہ بھی ان کو دیا۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بدر کے مقام پر پہنچے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب پہنچے تو اس سے پہلے قریش میدان بدر پہنچ چکے تھے۔ قریش نے اس جگہ کی زمین میں اچھے حصے کا انتخاب کیا، قریش نے اچھے جگہ کا انتخاب کیا۔ وہ جگہ وہ تھی جو نشیب میں تھی، اور وہ جگہ وہ تھی جو بڑی پختہ تھی، پکی تھی، اور مسلمانوں کے لیے وہ حصہ بچا جو قدر بلندی پر تھا اور بڑا نرم تھا، جہاں پیر دھنستے تھے، اور جو پانی کے ذخیرے تھے ان پر بھی انہوں نے قبضہ کر لیا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وہاں قیام فرمایا، اپنے لشکر کو لے کر پہنچے، تو ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اچھا 3 بڑی جنگیں ہیں، 3 بڑے غزوے ہیں، غزوہ بدر، اس سے بڑا غزوہ تو کوئی ہے نہیں، غزوہ احد اور غزوہ خندق، غزوہ احزاب جسے کہتے ہیں، یہ 3 بڑی جنگیں ہیں، اور تینوں جنگوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عظیم تعلیم ہمیں عطا کی ہے۔ وہ یہ ہے کہ ایک تو مشاورت منعقد کی جائے۔ حضور مشورے کے محتاج نہیں تھے، حضور براہ راست اللہ تعالیٰ کی وحی کے ساتھ منسلک تھے، اور اللہ اپنی وحی کے ذریعے ہدایت فرماتا تھا۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، یہ تو خواہش نفس سے بولتے ہی نہیں ہیں، یہ تو وہی کہتے ہیں جو انہیں وحی کیا جاتا ہے۔ حضور مشورے کے محتاج نہیں تھے، لیکن تینوں جنگوں میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ لیا اور اس مشورے پر عمل کیا، اپنی رائے کے برعکس دنیا کو بتانے کے لیے کہ کوئی کتنا بڑا سمجھدار ہو۔ حضور اگر چاہتے تو خود اللہ تعالیٰ حضور کی رہنمائی فرماتا، حضور وہیں قیام فرماتے۔ حضور نے مشاورت منعقد کی اور مشاورت طلب کر کے پھر اس مشورے پر عمل کیا، اپنے رائے کے علی الرغم، اپنے رائے کے خلاف۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں قیام کیا تو ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو آپ نے یہاں قیام فرمایا ہے یہ آپ کی اپنی رائے ہے یا اللہ نے وحی کے ذریعے یہ فرمایا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ یہ میری رائے ہے، میں نے اپنی مرضی سے یہاں قیام کیا۔ تو کہا یا رسول اللہ، میں یہاں کے مقام کو اچھی طرح جانتا ہوں، یہ تھوڑا سا آگے کر کے اپنا لشکر لے لیں، فلاں جگہ پر قیام کر لیں، وہاں جگہ ایسی ہے کہ وہاں زمین کا پانی بہت قریب ہے، کیونکہ جو پانی کے ذخیرے ہیں کنویں ان پر تو انہوں نے قبضہ کر لیا، اب وہاں قیام کریں، تھوڑی سی کھدائی کریں گے تو پانی نکل آئے گا، تھوڑی سی کھدائی کریں گے۔ وہ جگہ نرم تھی، لیکن سرکار نے ان کی رائے کو قبول فرمایا، یہ بتانے کے لیے کہ کوئی کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو، یہ ہمارے لیے ہے، حضور کے لیے نہیں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو براہ راست بھی یہ حکم عطا فرما سکتا تھا، اور اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کو یہ علم بھی دیا ہوا تھا، لیکن امت کی تعلیم اس میں تھی، امت کو پتہ چلے کہ دنیا کا کوئی شخص، آج کا کوئی شخص جو اپنے آپ کو بڑا عقل کل سمجھتا ہو، وہ بھی یہ نہ سمجھے کہ میں مشورے کا محتاج نہیں ہوں۔ اللہ نے اپنے حبیب کو فرمایا ہے وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، معاملات ان کو مشورے میں شامل فرمائیں۔ جنگ احد میں بھی یہی ہوا، غزوہ خندق میں بھی یہی ہوا۔ تو سرکار نے وہاں قیام فرمایا۔ اب وہ جگہ ایسی تھی کہ جگہ نرم تھی، اور مسلمانوں نے خیر وہاں تھوڑا سا کھدائی کی تو پانی تو نکل آیا، لیکن وہ جگہ بڑی نرم تھی، چلتے ہوئے بڑی دقت ہوتی تھی۔ اب وہ رات آئی، شب جمعہ، 16ویں تاریخ
17ویں رات جمعرات کی رات جو آج 17 تاریخ ہے، آج کا دن حسن اتفاق سے وہی ہے عین غزوہ بدر کا دن، 17 رمضان المبارک جمعۃ المبارک کا دن، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم رات سجدے میں، آپ کے لیے عریش بنایا گیا، ایک بلند مقام پر ایک جگہ چھپر بنایا گیا جہاں آپ قیادت فرما رہے تھے اور ہدایات فرما رہے تھے، آپ نے وہاں قیام فرمایا۔ حضرت اب یہاں سوال یہ پیدا ہوا کہ حضور کے ساتھ حفاظت کے لیے پہرے دار کے طور پر کون متعین، کون کھڑا ہو، کیونکہ دشمن کا ہدف تو آپ ہی تھے۔ مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی نے پوچھا کہ لوگوں میں سب سے بہادر کون ہے، اشجع کون ہے، سب سے بہادر کون ہے؟ کہا کہ جناب ہم تو آپ ہی کو سب سے بہادر سمجھتے ہیں۔ کہا کہ اللہ کی قسم، غزوہ بدر کے دن عریش میں سرکار کی پہرے داری کے لیے جب قرافات سب کی طرف پوچھا گیا کہ حضور کے پاس کون ٹھہرے گا تو کوئی نہ بڑھا، ابو بکر تھے جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تلوار لے کر کھڑے رہے۔ ابو بکر اشجع الناس ہیں، سب سے بہادر انسان ہیں۔ اب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم رب کے حضور سجدہ ریز ہیں، ساری رات اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر دعائیں کر رہے ہیں، اور یہ آپ ہی کا مقام ناز ہے کہ آپ نے یہ دعا فرمائی، کسی اور کی یہ جرت نہیں ہے، نہ کوئی اور یہ کہہ سکتا ہے۔ حضور نے کہا اللہم ان ہذہ العصابۃ تہلک، اے اللہ اگر یہ جماعت آج ہلاک ہو گئی، لم تعبد ابدا، اے اللہ قیامت تک پھر تیری عبادت نہیں ہوگی۔ اے اللہ اگر یہ مسلمانوں کی جماعت، یہ مٹھی بھر جماعت 313 کو جو میں لے کر آیا ہوں، اسلحہ بھی پورا نہیں ہے، تیاری بھی پوری نہیں ہے، اے اللہ اگر آج یہ ہلاک ہو گئے تو قیامت تک تیری عبادت کرنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ اب بتائیے اللہ کے بارگاہ میں کوئی یہ کہہ سکتا ہے؟ یہ حضور کا مقام ناز ہے۔ اللہ کے نبی صلی جو آج بات پر کہتے ہیں ہماری طرح کے، غور کریں، کسی کو جرت ہو تو کرے۔ اللہ کسی کا محتاج ہے؟ اللہ لوگوں کا محتاج ہے؟ حضور کا مقام ناز ہے، اور حضور کے ان صحابہ کی عظمت ہے، اللہ کے نبی ان کی گواہی دے رہے ہیں، اللہ کے نبی ان پر مہر لگا رہے ہیں۔ جب ہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ اعلان ہوا یا اہل بدر افعلوا ما شئتم فانی قد غفرت لکم، اے اہل بدر تم جو مرضی کرتے رہو، اللہ تعالیٰ نے میں نے بے شک تمہاری مغفرت کر دی ہے۔ یہ اتنی بڑی خوش قسمتی اور اتنا بڑا آنر اور اتنا بڑا اعزاز ہے جو اہل بدر کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں قیام کیا، پھر اللہ تعالیٰ کی احسانات شروع ہوئے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ، حضرت ابو بکر آگے بڑھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھے سے دوش مبارک بار بار چادر نیچے گر جاتی تھی۔ حضرت ابو بکر نے جب حضور اتنے گڑ گڑائے، اللہ کی بارگاہ میں ایسی دعائیں کی، ابو بکر آگے بڑھے اور کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بس کیجئے، اللہ کی قسم اللہ تعالیٰ آپ کو تنہا نہیں چھوڑے گا، آپ اللہ کے حبیب ہیں، آپ نے اتنی دعائیں کی ہیں، اللہ آپ کی دعا کو رد کرے؟ یہ نہیں ہو سکتا، آپ تسلی رکھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے، پھر آپ نے لوگوں سے خطاب کیا۔ وہ قرآن مجید میں اللہ نے بیان فرمایا اذ تقول للمؤمنین الن یکفیکم ان یمدکم بثلاثۃ آلاف من الملائکۃ منزلین، کہ جب آپ فرما رہے تھے مومنوں سے کہ اے مسلمانوں کیا تمہارے لیے یہ کافی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ 3000 فرشتوں کو اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کے لیے نازل فرمائے گا؟ پھر اللہ نے آگے دیکھیے، سرکار یہ فرما رہے ہیں، اللہ کیا فرماتا ہے؟ بلا ان تصبروا وتتقوا یاتوکم من فورہم ھذا یمددکم ربکم بخمسۃ آلاف من الملائکۃ مصومین۔ اے مسلمانوں اگر تم ٹھہرے رہے، تم جمے رہے، اللہ سے ڈرتے رہے، میرا حبیب تو 3000 کو تم سے فرماتا ہے، میں 5000 نشان والے فرشتے تمہارے ساتھ بھیجوں گا۔ سرکار کی دعائیں ایسے اللہ کی بارگاہ میں پہنچتی، 5000 فرشتے بھیجوں گا۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح اٹھ کر میدان بدر کا معائنہ فرمایا، آپ نے جگہوں کی نشاندہی کی، لوگوں کو بتایا، نشان لگائے میدان کے اندر، دشمن پرلے حصے میں تھا، جس حصے میں جنگ ہونے کا اندیشہ تھا وہاں تک آپ پہنچے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جگہوں کا تعین کیا اور فرمایا کہ یہاں پر ابو جہل مرے گا، یہاں پر عتبہ مرے گا، یہاں ربیہ مرے گا، یہاں شیبہ مرے گا، یہاں فلاں مرے گا، یہاں فلاں مرے گا۔ سب کا حضور نے جگہوں کی نشاندہی کی۔ آج کہتے ہیں کہ حضور کو تو کسی بات کا کل کا پتہ ہی نہیں، مرنے والوں کا بھی پتہ ہے اور مرنے والے کی جگہ کا بھی پتہ ہے۔ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ، کہ تمہیں کس زمین پر موت آئے گی، اللہ نے یہ علم بھی اپنے حبیب کو عطا کیا ہے۔ آج تو لوگ عجیب عجیب بکواسیں کرتے ہیں، عجیب عجیب بکواسیں سن کر دل جلتا ہے کہ اللہ کے نبی کو ماننے والے ہیں یا ان کے دشمن ہیں۔ نبی کی تعریف کی کوئی بات کی جائے، کمال کی بات کی جائے، وہ ایک بکواس کرتا ہے نیٹ پہ بیٹھ کے، کہتا ہے جی فیتے لگاتے ہیں تو تم تو فیتا اعلیٰ حضرت نے تو خود لگا دیا،
اعلیٰ حضرت کا یہ فتویٰ پیش کیا کہ دنیا بھر کے تمام علوم سب مل کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کے مقابلے میں ایسے ہیں جیسے سمندر کے مقابلے میں ایک قطرہ، اور حضور کا علم اللہ کے مقابلے میں ایسا ہے جیسے سمندر کے مقابلے میں ایک قطرہ، بلکہ فرمایا کہ سمندر کے مقابل بھی نہیں، کیونکہ سمندر بہرحال محدود ہے لیکن اللہ کا علم غیر محدود ہے۔ سمندر کے ساتھ بھی حضور کے علم کی اللہ کے علم کو تشبیہ دینا غلط، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، اس لیے کہ وہ سمندر بہرحال محدود ہے اور اللہ کا علم لا محدود ہے۔ تو وہ بکواس کرتا ہے، ہم نے خود سنا اس کو، وہ کہتا ہے کہ دیکھو جی اعلیٰ حضرت نے خود فیتا لگا دیا، بھئی تم بتاؤ تو صحیح کہ کون سا، اور بھائی جتنی باتیں تو جانتا ہے اس سے زیادہ اللہ کے نبی جانتے ہیں، بس اتنا کہہ دیا ہم نہیں جانتے۔ ہم ایک چیز کو نہیں جانتے، ایک حد کو نہیں جانتے، ہمیں تو اتنا پتہ ہے کہ اللہ نے جتنا علم اپنے حبیب کو دیا تمام کائنات کے علم اس کے مقابلے میں قطرہ ہے، بس اتنا کافی۔ تو یہ بکواسیں کرتے ہیں، یہ پتہ نہیں وہ اس نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں، ان کی شان بلند کرتے ہیں، یا ان کو تکلیف ہوتی ہے کہ اللہ نے کیوں دیا ہے۔ وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت ايديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان، یہ یہودی کہتے ہیں کہ اللہ کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں۔ وقالت اليهود يد الله مغلولة، اللہ کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، اللہ اتنا علم نہیں دے سکتا۔ تم اللہ کے منشی ہو، تم اللہ کی نعمتوں روکنے والے ہو۔ بل يداه مبسوطتان، بلکہ اللہ کے ہاتھ کشادہ ہیں، جس کو جتنا چاہتا ہے وہ دیتا ہے، جس کو جتنا چاہے، جس کا جتنا ظرف ہے۔ عام بندوں کا علم مساوی نہیں ہوتا، عالم اور غیر عالم کا علم برابر نہیں ہوتا، عالم اور جاہل برابر نہیں ہوتے، اندھا اور نابینا برابر نہیں ہوتے، روشنی اور اندھیرا برابر نہیں ہوتے۔ قرآن میں اللہ نے بیان فرمایا وما يستوي الاعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور وما يستوي الاحياء ولا الاموات، یہ برابر نہیں ہو سکتے۔ تو جب عام لوگوں کا علم برابر نہیں، اتنا کہہ دینا، اب تم کہتے ہو جی فیتا تو اعلیٰ حضرت نے خود لگا دیا۔ بھائی ہم نہیں جانتے حضور کے علم کی انتہا کتنی ہے، اللہ کے علم تو لا محدود ہے، حضور کو اللہ نے جتنا دیا وہ اللہ جانے یا اللہ کا نبی جانے، تم کون ہوتے ہو اس پہ پیمائش کرنے والے؟ تم نبی کا کلمہ پڑھ کے ان کی شان بلند کرتے ہو، یا نبی کی شان بلند کی جائے تو تمہارے پیٹ میں مروڑ اٹھتے ہیں اور پھر اس نبی سے محبت کا دعویٰ بھی کرتے ہو، ایسے ایسی بکواسیں کرتے ہیں۔ سرکار نے بتایا کہ کل فلاں 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 یہاں مرے گا، اور سب وہی جہاں حضور نے جگہ نشاندہی مقرر کی وہیں مرے۔ 70 افراد قریش کے سردار بڑے بڑے، ان کی کمر ٹوٹ گئی، 70 قتل ہوئے اور 70 سے زیادہ قید ہوئے، 70 سے زیادہ قید ہوئے۔ اب بس وقت ہمارا ہو گیا، زیادہ ہو گیا، تو جو قیدی آئے نا تو ان کے بارے میں مشاورت، ان سے فدیہ لینے کی بہرحال، تو قیدیوں کو رسیوں سے باندھا گیا، قیدیوں کو رسیوں سے باندھا گیا، رسیاں سخت باندھی گئیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا خیمہ ادھری تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے تو جنگ بدر کے مقتولین جو مشرکین تھے ان سے خطاب کیا، ان کی لاشیں کنویں میں پھینکی گئیں، کھڈے میں پھینکی گئیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لاشوں سے خطاب فرمایا اور انہوں نے کہا کہ اے ابو جہل، اے عتبہ، اے ربیعہ، اے فلاں، حضور نے نام بنا خطاب فرمایا اور کہا کہ میرے اللہ نے مجھ سے جو وعدہ کیا تھا، میرے رب نے مجھ سے وعدہ سچ کر دیا، اور میرے رب نے جو تم سے وعدہ کیا جہنم کا، کیا تم نے بھی اس کو دیکھ لیا؟ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں کھڑے تھے، اور بخاری کی حدیث ہے، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں کھڑے تھے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا یہ مردے سنتے ہیں؟ فرمایا کہ ہاں سنتے ہیں، لیکن تم ان کا جواب نہیں سنتے۔ مردے سنتے ہیں، کافروں کے مردے ہیں۔ اب جب حضور کے علم کی حد لگانی ہو نا، پھر بکواس کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ وہ تو خاص حضور نے اس کے لیے کہا ہے، باقی مردے تو نہیں سنتے۔ تمہیں کس نے کہا کہ باقی سنتے ہیں یا نہیں سنتے؟ تم قبرستان میں جا کر کہتے ہو السلام علیکم یا اہل القبور، تو تم کہتے ہو وہ سنتے ہی نہیں۔ پھر وہ کہتے ہیں وہ ندائیہ جملہ ہے، دعائیہ جملہ ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ قبر والے سنتے ہیں۔ ہمارا ایمان ہے، حضور نے فرمایا ہے کہ قبر والے باہر والوں کے سلام کو سنتے بھی ہیں اور جواب بھی دیتے ہیں اور خوش بھی ہوتے ہیں۔ تو حضور نے خطاب فرمایا، بخاری میں ہے، پھر وہ بخاری میں حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ صرف یہ سنتے ہیں اور باقی نہیں سنتے، حضور نے فرمایا ہاں یہ سنتے ہیں لیکن تم ان کے جواب کو نہیں سنتے ہیں۔ پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خیمہ مبارک لگایا گیا، قیدیوں کو قید کیا گیا، رسیوں سے باندھا گیا، تو حضرت عباس کو بھی رسیاں باندھی گئیں، سارے قیدیوں کو باندھی گئیں، عقیل کو بھی باندھی گئیں۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عباس کی کراہوں سے بے قرار ہو گئے، حضور کے جیسا تھے، بے قرار ہو گئے۔ صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ ہم آپ کو دیکھتے ہیں کہ آپ پریشان ہیں، بے قرار ہیں، کس وجہ سے پریشان ہوتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے عباس کی آہیں اور کراہیں بے قرار کرتی ہیں، اگر تم اجازت دو، یہ اللہ کے نبی ہیں،
زمین آسمان ہر شے آپ کے اشارے کی پابند ہے۔ صحابہ کی جرت نہیں تھی کہ حضور کے حکم کی حکم عدولی کرتے، لیکن سرکار کی انکساری اور دنیا کو سکھانے کے آداب کیا ہیں؟ فرمایا کہ اگر تم اجازت دو تو میں اپنے چچا کی بندشیں ڈھیلی کروا دوں۔ صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ ہم کے ڈھیلی کر دیتے ہیں، یہ کیا بات ہے، ابھی کھول دیتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ پھر ایسا نہیں، صرف عباس کی رسیاں ڈھیلی نہ کرو بلکہ جتنے قیدی بندے ہوئے ہیں سب کی رسیاں ڈھیلی کر دو۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، سب کے لیے رحمت ہے۔ پھر فیصلہ ہوا مشاورت سے، وہ ایک پھر لمبی بحث ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشاورت کے بعد فیصلہ کیا کہ فدیہ لیا جائے، قیدیوں سے فدیہ لیا جائے۔ فدیہ کا معاملہ ہوا کہ اتنا اتنا فدیہ لیا جائے۔ حضرت عباس، جیسا کہ بتایا گیا کہ ان کا پیسے کا بڑا بزنس تھا، حضرت عباس سے کہا، حضور نے فرمایا کہ چچا تم 2 بندوں کا فدیہ دو گے، اپنا بھی اور عقیل بن ابی طالب کا بھی۔ عقیل بن ابی طالب کا فدیہ بھی تم دو گے اپنے، کیونکہ ان کی پرورش میں تھے، ان کی کفالت میں تھے۔ اور بتایا گیا کہ یہ مسلمان ہو چکے تھے لیکن اعلان اسلام نہیں کیا تھا، ابھی اعلان اسلام، چونکہ بزنس تھا وہاں پر تو ڈر تھا کہ یہ ان کے پیسے کھا جائیں گے سارے، تو انہوں نے اعلان نہیں کیا تھا تو ان کو مجبوراً شریک ہونا پڑا تھا۔ انہوں نے جنگ میں عملاً حصہ نہیں لیا تھا لیکن قید ہو گئے تھے۔ حضور نے فرمایا کہ تم 2 کا فدیہ دو گے، اپنا بھی اور بھتیجے کا بھی۔ تو حضرت عباس نے کہا کہ میرے پاس تو اپنے پیسے نہیں ہیں، میں اس کے کہاں سے دوں گا؟ حضور نے فرمایا نہیں چچا دینے تو پڑیں گے تمہیں، اپنے بھی دو گے اور اس کا بھی دو گے۔ بار بار آپ اصرار فرماتے، وہ انکار کرتے، تو آپ نے فرمایا کہ اچھا چچا پھر یہ بتاؤ، جب تم جنگ کے لیے آ رہے تھے، ام الفضل جو آپ کی زوجہ ہے، حضرت عباس کی بیوی ام الفضل، ان کی کنیت ہے، حضرت عباس کے بڑے بیٹے کا نام فضل تھا، ام الفضل، کہ اے چچا یہ بتاؤ کہ جب آپ جنگ کے لیے آ رہے تھے کمرے کے اندر آپ اپنی دولت کو زمین میں دفن کر رہے تھے، جو سونا چاندی جو پیسے تھے وہ آپ دفن کر رہے تھے، اور ام فضل سے یہ کہہ رہے تھے کہ اے بی بی اگر تو میں جنگ میں کام آ گیا، اگر میں قتل کر دیا گیا، پھر تو اس کو اس طریقے سے استعمال کرنا، یہ فلاں کے دینے ہیں، یہ فلاں سے لینے، جو بھی معاملات ہیں آپ نے اس کو سمجھائے، اور کہا کہ اگر میں بچ کے آ جاؤں تو پھر میں اپنی مرضی سے استعمال کروں گا، تو وہ دولت کیوں نہیں منگواتے؟ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اے بھتیجے اللہ کی قسم اس بات کا میرے ام فضل کے سوا کسی کو پتہ نہیں ہے، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں۔ بڑی تعجب کی بات ہے، بڑی حیرت کی بات ہے۔ کہا کہ چچا بے شک اب آپ گواہی دیں لیکن اس سے پہلے آپ کو فدیہ دینا پڑے گا، بعد میں آپ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جائے، فدیہ دینا پڑے گا۔ باقی آپ اس پر تعجب کرتے ہیں، آپ حیرت کا اظہار کرتے ہیں، میں آپ کو اس سے زیادہ تعجب کی بات نہ بتاؤں؟ کہا وہ اس سے تعجب کی بات کیا ہے؟ کہا کہ جب آپ چھوٹے سے تھے نا تو میں نے تبھی پہچان لیا تھا، یہ سیرت حلبیہ کے اندر بھی واقعہ لکھا ہے، تاریخ طبری میں بھی لکھا ہے۔ فرمایا کہ میں اس سے عجیب بات، میں نے آپ کو پہلے ہی پہچان لیا تھا کہ آپ کو عجیب شان کے بندے ہیں۔ فرمایا کہ کیا؟ کہا کہ میں جب آپ چھوٹے سے تھے پالنے میں پڑے ہوتے تھے، جھولے میں، رات کے وقت میں ایک دن آپ کے گھر آیا تو میں دیکھا کہ آپ انگلی سے اسی طرح اشارہ کر رہے تھے اور آپ جدھر انگلی ہلاتے تھے چاند ادھر ہی ہو جاتا تھا، چاند آپ کے اشاروں پر حرکت کر رہا تھا۔ میں نے اسی وقت سمجھ لیا کہ آپ کوئی عظیم شان کے ہوں گے۔ سرکار نے فرمایا کہ چچا تجھے اس سے عجیب تر بات نہ بتاؤں؟ کہا وہ کیا؟ کیا؟ فرمایا کہ اللہ کی قسم میں اپنی والدہ ماجدہ کے شکم اطہر کے اندر تھا، بطن مبارک کے اندر تھا، کہ اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ پر جو لکھتا تھا اس قلم کی سرسراہٹ میں اپنی والدہ کے پیٹ میں سن لیتا تھا۔ تو یہ ایسا غزوہ ہے، دنیا کی تاریخ میں اس سے عظیم جنگ نہیں لڑی گئی۔ یہ آج کا دن، آج کی تاریخ اتفاق سے اس رمضان میں آ گئی، 17 رمضان المبارک 2 ہجری جمعۃ المبارک کا دن تھا جب یہ غزوہ لڑا گیا۔ اس کے بعد پھر حق اور باطل واضح ہو گیا اور دنیا پر اسلام کی دھاک بیٹھ گئی اور اللہ نے مسلمانوں کے دلوں سے خوف کو ہمیشہ کے لیے نکال دیا۔ یہ آج جو مسلمان اتنے بے خوف ہیں، برے سے برا مسلمان بھی ہو، بے عمل سے بے عمل کیا، بد عمل سے بد عمل مسلمان بھی ہو، لیکن اس کے دل میں ایمان ہے تو وہ اس کا یہ ایمان ہے کہ جو رات قبر کی ہے وہ باہر نہیں، جو باہر ہے وہ قبر کی نہیں۔ یہ جو دلیری ہے، اس دلیری کے بیج جنگ بدر کے اندر بویا گیا اور اللہ نے پھر ان کو یہ مقام عطا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں بھی صدق و ایمان کی اس کیفیت کا کچھ حصہ عطا فرما دے، ہمارے دلوں کے اندر بھی وہ اخلاص اور صدق پیدا فرمائے اور ہمیں بھی ایسا یقین و ایمان نصیب فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔